الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا فرغ احدکم من طہورہ فلیقل اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ثم ليصلي علي فاذا قال ذلك فتحت له ابواب الرحمہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، پھر مجھ پر درود شریف پڑھے۔ جب وہ یہ پڑھے گا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو روزانہ وضو کے بعد یہ کلمہ پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھنا۔ میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں بلکہ مل کر پڑھ لیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ عاصیوں جرم کی دوا ہے درود، کیا دوا عین کیمیا ہے درود، ایک ساعت میں عمر بھر کے گناہ کرتا معدوم اور فنا ہے درود۔ چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو حسب معمول نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ کیا خوبصورت اشعار ہیں۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا، مصطفیٰ کی پڑھے ساری امت نماز، آمین۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن میں ہم نے سنا بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ اس کی تفسیر میں کیا خوبصورت لکھا، تفسیر قرآن صراط الجنان میں ہے کہ نماز کے اوقات مقرر ہیں، فکسڈ ہیں، لہٰذا لازم ہے کہ ان اوقات کی رعایت کی جائے۔ یعنی نماز ٹائمنگ کے اندر فرض ہے، اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی کہ چلو صبح ساری پڑھ لی شام بعد میں ساری پڑھ لی۔ نماز کے ٹائمنگ قرآن فرما رہا ہے فرض ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا کیا قرآن کریم میں 5 نمازوں کے وقت کا ذکر بھی موجود ہے؟ یہی سوال ایک مرتبہ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا۔ کسی نے عرض کی کیا قرآن کریم میں 5 نمازوں کے وقت بیان کیے گئے ہیں؟ فرمایا ہاں، قرآن کریم کی 2 آیات میں 5 کی 5 نمازوں کے وقت جمع کر دیے گئے ہیں۔ پھر آپ نے پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت کی۔ اب ذرا غور سے سنیے کہ قرآن میں 5 نمازوں کا ٹائمنگ کیسے بیان ہوا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اس وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس آیت میں تسبیح سے مراد نماز ہے، شام کی تسبیح سے مراد مغرب اور عشاء ہے، صبح کی تسبیح سے مراد نماز فجر ہے، جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اس وقت کی تسبیح سے مراد نماز عصر ہے، دوپہر کی تسبیح سے مراد
بعد ظہر کی نماز ہے۔ تو سبحان اللہ، قرآن پاک میں پانچوں نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ بھی بیان کیے گئے۔ اچھا، اب وقت کے اندر نماز پڑھنا لازم، ایک بھی نماز کا گزار دینا یعنی قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے۔ بندے کو کیسی مجبوری ہو، جب تک شریعت اجازت نہ دے نماز کو اس کے وقت سے ہٹانا، مثلا یہ سوچنا کہ یار ابھی ظہر میں مصروف ہوں، عصر کے ساتھ پڑھ لوں گا، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ لوں گا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، نماز ٹائمنگ میں کتنی ضروری ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنگ کا موقع ہے، مسلمانوں اور کفار کی جنگ ہو رہی ہے۔ اچھا، کافروں کو پتا تھا کہ مسلمان نماز کے بڑے پابند ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا، انہوں نے پلان کیا کہ جب یہ عصر پڑھیں گے نا ہم اسی وقت اٹیک کر دیں گے ان پر۔ اب یہ ان کا پلان تھا، اللہ کریم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور سبحان اللہ، اللہ نے کیا خوبصورت طریقہ ارشاد فرمایا قرآن میں، 5ویں سپارے کی آیتیں نازل ہوئیں، اس میں اللہ پاک نے نماز خوف کا طریقہ ارشاد فرمایا، تاکہ جب ایسا معاملہ آ جائے کہ تم دو گروہ میں بٹ جاؤ اور ایک گروہ جماعت میں شامل ہو، امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے، پھر جو دوسرا گروپ ہے دشمن کے مقابلے میں رہے، پھر پہلا گروہ دشمن کے مقابلے میں آ جائے، دوسرا امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو۔ یہ ایک پورا طریقہ ہے جو قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اب یہاں اندازہ لگائیں کہ نماز کو وقت کے اندر پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ حالت جنگ میں بھی ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب ذرا غور کریں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ دشمن سامنے ہے، صفیں بنی ہوئی ہیں، عصر کا وقت آیا، یہ نہیں فرمایا کہ ابھی لڑائی ہے، جنگ ہے، اس کے بعد پڑھ لینا، نہیں، طریقہ پورا بیان ہوا قرآن میں کہ امام کھڑا ہو اور جناب ایک صف بنائی جائے، اور ایک جو گروہ ہے وہ دشمن کے مقابلے میں رہے، ایک رکعت ادا کرنے کے بعد، ایسا نہیں کہ پوری 4 رکعتیں، ایک رکعت یہ ادا کریں پھر یہ دشمن کے مقابلے میں جائیں اور وہ گروہ آ جائے، ٹائمنگ کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں بھی نماز بھی پڑھنے کا حکم قرآن نے دیا، اور بعد جماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اب ہمارا حال کیا ہے، یار آج سر میں درد ہے، ذرا کل پڑھ لیں گے، آج گھر میں مصروفیت زیادہ ہے، کل پڑھ لیں گے، آج بڑی امپورٹنٹ میٹنگ آفس میں چل رہی ہے، بڑا اہم کسٹمر آیا ہوا ہے، ابراڈ سے آیا ہوا ہے، اور بڑا جناب آرڈر فائنل ہونا ہے، یار شام کو پڑھ لیں گے، نہیں جناب آج ذرا بارش ہو رہی ہے، موسم ٹھیک نہیں ہے، کل پڑھ لیں گے۔ یعنی ہو یہ گیا ہے کہ ہمیں ہر مصروفیت میں جو سب سے پہلی چیز ہم ڈراپ کرتے ہیں وہ ہم نماز کو ڈراپ کرتے ہیں، حالانکہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی سچویشن میں، یعنی اس سے بڑی کیا سچویشن ہوگی کہ دشمن سامنے کھڑا ہے، مگر صحابہ کرام کو اس وقت بھی نماز پڑھنے کا ٹائم کے اندر حکم دیا گیا۔ کاش یہ ریئلائزیشن ہو جائے سارے کام بعد میں ہیں، پہلے نماز ہے۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، ماشاءاللہ میں چہرے دیکھتا ہوں، آپ میں سے بہت ساروں کو جانتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں، آپ اپنے آفس کے کوئی سی او بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مالک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک لوگ وابستہ ہیں۔ اگر آپ ایز اے سی او، آپ ایز اے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، آپ ایز اے مینیجر، آپ ایز اے لیڈر آف دا ٹیم، وقت ہونے پر اپنے آفس میں، اپنی فیکٹری میں میٹنگ سے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں گے نا، آپ یقین کریں آپ انسپریشن بنیں گے، آپ کو دیکھ کر لوگ نماز پڑھیں گے، یار اتنا بیزی آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ اپنے گاہک کو بتائیں کہ بس میں نماز پڑھ کے آیا، بلکہ اس کو بھی کچرے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بعض اوقات ایک جملہ، ایک انداز، یہ دعوت بن جاتی ہے۔ ماشاءاللہ کئی ہم نے دیکھا آفیسز کے بعد لکھ دیتے نماز کا ٹائم، بھائی اس وقت کام بند ہے، 5-10-15 منٹ کا بریک لیں، اپنے امپلائیز کو پڑھائیں۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، دعوت اسلامی میں آلموسٹ پاکستان میں 42,000 امپلائیز ہیں، 42,000 امپلائیز والی کمپنی، شاید یہاں پر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا اتنی بڑی کمپنی کا اونر، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا رول یہ ہے کہ جو بھی مصروفیت ہے نماز کا ٹائم ہوگا وہ کام بند ہو جائے گا، سارے لوگ نماز پڑھیں گے، بلکہ یہ رول ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ ہمارا امپلائی نہیں بن سکتا۔ یعنی ہمارا رول یہ ہے کہ جناب جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہماری کمپنی کا فرما بردار کیسے بن سکتا ہے؟ آپ رول بنائیں نا کہ بھائی میرے آفس میں نمازی بندہ ہی جاب پہ رہے گا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ 100 آدمی، 200 بندے، 500 بندے، جتنے سب نمازی بن جائیں گے، سب کا ثواب آپ کو ملے گا، عادت ہو جائے گی نماز کی، اور آپ بھی نماز پڑھیں۔ یعنی آپ جو جس پوزیشن پر ہے، اگر اس پوزیشن پہ نماز کے وقت پر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے چلے جائیں، یا نماز کا اہتمام کریں اپنے آفس میں، فیکٹری میں، گھر میں، بچوں کو بھی یہ ٹریننگ ہو کہ نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں ہو۔ یعنی سب کو پتا ہے نماز کا ٹائم ہوگا، کوئی اور کام نہیں، انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ نمازی بنیں، ہمارے بچے نمازی بنیں گے۔ ہم تو ڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو ایک تربیت دے رہے ہیں، انفارچونیٹلی بتا نہیں رہے، مگر ایک ٹریننگ کیا دے رہے ہیں کہ ہر جمعے کو ابو نماز کے لیے جاتے ہیں،
تو اب بچہ بھی جمعے کو ہی آئے گا، میرے آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ جمعہ ہی پڑھے گا، کیونکہ اس نے دیکھا ابو تو ہر جمعے کو ہی مسجد جاتے ہیں، اس کے بعد تو پھر رمضان میں جاتے ہیں۔ یہ پوری ٹریننگ ہم ڈیلیبریٹلی دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی جمعہ ہی پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے سنا کہ ایٹ اینی کاسٹ نماز قضا نہیں ہوگی۔ مفتی امجد علی اعظمی صاحب جنہوں نے بڑی کمال کی فقہ کی کتاب لکھی بحر شریعت، آپ نے اس میں ایک مسئلہ لکھا کہ اگر بندہ کشتی میں جا رہا ہے، کشتی اللہ نہ کرے طوفان کی نظر ہو گئی، ٹوٹ گئی، ایک بندے نے تختہ پکڑ لیا، تختے پہ بڑی مشکل سے بیٹھ گیا، اب اگر اس تختے پر بھی نماز کا وقت آئے گا تو اس حالت میں بھی اس پر نماز پڑھنا فرض ہوگی۔ اس سچویشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن ہم ہر چھوٹی سی سچویشن پہ، چھوٹی سی مصروفیت پہ چھوٹا سا ایکسکیوز لے کر سب سے پہلے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب نیت کر لیں ہم ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ صاحب بحر شریعت کی بات ہو رہی تھی مفتی امجد علی اعظمی صاحب کی، تو آپ کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بار آپ بیمار ہو گئے تھے، بیماری کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے اور طویل بے ہوش رہے، دوپہر کو بے ہوش ہوئے، ظہر کی نماز کا وقت چلا گیا، عصر میں آپ بیدار ہوئے، جیسے ہی ہوش آیا پہلا سوال یہ کیا کہ ظہر کا وقت باقی ہے؟ تو کسی نے بتایا حضور ظہر کا تو وقت چلا گیا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوا۔ کہا حضور کہیں درد ہو رہا ہے، دوبارہ تکلیف ہو رہی ہے؟ کہہ رہا ہے اس سے بڑا درد کیا ہوگا، اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ میری ظہر چلی گئی۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ تو عالم دین ہیں، آپ کو تو مسئلہ پتہ ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں اگر وقت گزر جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، یہ نماز قضا ہوئی مگر آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ آپ فرماتے تو مجھے پکڑ کی بات کر رہے ہو، میں تو اس بات پر افسوس کر رہا ہوں کہ وقت مقررہ پر دربار الہی میں حاضری سے محروم رہا۔ مقررہ ٹائم تھا، اس وقت پر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا، مجھے اس کا افسوس ہو رہا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اختیار میں نہیں تھا، بیماری کی وجہ سے بے ہوشی کے عالم میں نماز کا وقت چلا گیا، اس کے باوجود تکلیف ہے۔ سچ بتائیں کبھی ہماری نماز قضا ہو، ہمارے چہرے پر ہمارے دل میں کوئی تکلیف طاری ہوتی؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ نماز چلی گئی اس کا افسوس بھی نہیں ہے، پورا گھر ناشتے کی ٹیبل پر جمع ہے، سب کی فجر قضا ہو چکی ہے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ فجر چلی گئی ہے۔ کسی دن اسکول مس ہو جائے، اسکول کی وین آ کر چلی گئی، بتاؤ گھر میں کیسی افراتفری، کتنا غصہ، کتنی ناراضگی، اسکول چھوڑ دی اس نے، ٹائم پہ نہیں اٹھا، تم نے نہیں اٹھایا، تمہاری غلطی ہے۔ یار ایک دن کی اسکول چلی گئی، اتنی ٹینشن، فجر سب کی چلی گئی، نو ٹینشن۔ کیسا گھر ہے وہ، ذرا سوچئے کہ صبح ہوتی ہے اس گھر میں کوئی بھی نہیں اٹھتا فجر کے لیے، یعنی مارننگ میں ہی اللہ کو ناراض کر دیا، یعنی سٹارٹ آف دا ڈے اللہ کو ناراض کر کے ہم اٹھ رہے ہیں سارے۔ یار ابتدا ایسی تو ہو کہ سارے گھر والے اٹھے۔ اچھا اسی گھر میں الارم رکھے ہوئے ہیں، کوئی بریک فاسٹ کے لیے رکھ رہا ہے، کوئی اسکول کے لیے رکھ رہا ہے، کوئی آفس کے لیے رکھ رہا ہے، فجر کے لیے کیوں نہیں رکھ رہے؟ تو انشاءاللہ نیت کریں کہ پابندی سے ہم نماز پڑھیں گے۔ ایک بڑی کمال کی بات، علماء کہتے ہیں جس طرح کھانے کا وقت مقرر ہے نا، کہ اگر بندہ اس ٹائم ٹیبل کے علاوہ کھائے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے تمہارے کھانے کا ٹائم سیٹ نہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بھائی ٹائم پہ کھایا کرو، کیونکہ ٹائم پر کھانا آپ کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کے بعد آپ کی ٹائمنگ آؤٹ ہوگی تو ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح دل کی غذا کے یہ 5 ٹائمنگ ہیں، ذرا سمجھیے اس کو، یہ روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں اس وقت۔ اگر آپ وقت مقررہ پر نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کے دل کو روحانیت کی پراپر غذا ملتی ہے۔ ٹائم سے ہٹا کر دل کی غذا کھائیں گے تو وہ معرفت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ اچھا یہ تو ان کے لیے ہیں کہ جو نمازیں ٹائم گزار کر پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، قضائی کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ اب جناب جو نماز کا ٹائم گزار کر نماز پڑھتے ہیں، قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ لوگ سرے سے نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ معنی یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کا وقت گزار کر نماز پڑھتے تھے۔ دیر سے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس سے اللہ پاک اور اس کے رسول کا ذمہ بری ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا حقدار ہوا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہم نہیں سہ سکتے جہنم کا عذاب،
ہمیں اللہ کی محبت میں، اس کی اطاعت میں پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے۔ منقول ہے بروز قیامت نمازوں میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 لائنیں، 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی، اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، جس طرح دنیا میں تو نے اللہ پاک کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ کہاں جائیں گے مگر اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا۔ ایک مشورہ دے دیتا ہوں، نماز کے ٹائمنگز پراپر پتہ چل جائیں۔ موبائل اپلیکیشن ہے پریئر ٹائمنگ، ٹھیک ہے، پریئر ٹائم، یہ دعوت اسلامی پریئر ٹائم آپ لکھیں گے، ایپ اسٹور پہ بھی ہے، پلے اسٹور پر بھی، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ون آف دا بیوٹیفل اپلیکیشن ہے، پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، ایون آپ جہاز میں ہیں، آپ اس کی لانگیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ جو بھی لکھیں گے، آپ کو جہاز کے اندر کا ٹائم بھی وہ بتا دے گا۔ دنیا بھر کے لاکھوں مقامات کا اس میں نماز کے ٹائمنگ مل جائیں گے، قبلہ ڈائریکشن مل جائے گا، وظائف مل جائیں گے۔ جب اتنا اہم فرض نماز ہے تو ہمارے پاس یہ ٹولز بھی ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق نماز کو ادا کریں، اور انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا نماز کی پابندی کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ باقی برکتیں بھی ملتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔